العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحیح بخاری کتاب الوصایا Indian Testaments chapter number 12 هل ينتفع الواقف بوقفه. کیا واقف جو ہے جس نے وقف کیا ہے ينتفع نفع اٹھا سکتا ہے بے وقف ہی جو اس نے وقف کر دیا. یہ اس میں اوپر پڑھا جا رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی اپنے وقت کے لیے جو شخص اس کا متولی یعنی ٹرسٹی یا ایڈمنسٹریٹر ہو اس کے لیے وقف یعنی ٹرسٹ میں سے کھا لینے سے کوئی حرج نہیں ہے. اس عمر میں یہ 2737 میں موجود ہے اس کی سند موصول جو اگر یاد ہو بتایا تھا کہ یہ وہ سند ہوتی ہے جس میں کوئی راوی بھی کسی قسم کا ڈسکنیکٹ نہ ہو. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ راوی کا نام تو لکھا ہوتا ہے لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس دور میں تو تھا ہی نہیں یا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق میں تھا جن سے وہ روایت کر رہے وہ مغرب میں تھے. واز ناٹ پاسبل ان سے وہ روایت کر سکیں. تو سند موصول ہوتی ہے جس میں اس قسم کا کوئی چانس نہیں. کسی شے یا مال یا جائیداد وغیرہ کو اپنی ملکیت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے راہ اللہ میں صدقہ کر دینا اس کے قانونی عمل کو وقف کہا جاتا ہے کہ میں نے وقف کر دیا. ٹھیک ہے. جیسا بندہ کہتا ہے نا میں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے. یا سیاست کے لیے وقف کر دیا یا جہاد کے لیے وقف کر دیا تو اپنی جان کی بات کرتے. یہ جو ہے یہاں پہ وقف ہے وہ ہے کسی ٹینجیبل چیز کوئی چیز ہو جائیداد ہو مال ہو ٹینجیبل ہو. یہ نہیں کہ جو خرچ ہو گیا ختم ہو گیا وہ نہیں. وہ مال جو کہ کنٹینیوسلی چلتا رہے اگر فرض کریں وہ کیش بھی ہے تو وہ گھٹتا بڑھتا رہے یعنی ایک اکاؤنٹ ہے اس کو بنا دیا کہ یہ ٹرسٹ اکاؤنٹ ہے اس میں پیسہ آتا جاتا ہے نکلتا رہتا ہے لیکن اس میں جو بھی آئے گا وہ پیسہ وقت کو گنا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جائیداد ہے پراپرٹی ہے. جب پراپرٹی وغیرہ کوئی وقف کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جن کے لیے وقف کی ہے ان کے استعمال میں ہوگی یا اس کی جو آمدنی اگر کسی طریقے سے آئے کرائے سے آئے جس طرح بھی آئے وہ آمدنی جو ہے وہ جو وقف کیا گیا ہے جس کی لیے سے کسی مدرسے کے لیے وقف کر دیا گیا فرض کریں تو اس کی آمدنی جو ہے پھر اس مدرسے میں جائے گی. اس کا یہ وقت کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یا اگر زرعی زمین ہے تو پھر اس کی جو آمدنی ہے وہ اس کو جائے گی جس کے لیے وقف کیا گیا. جس شخص نے کوئی شے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دی ہو پھر اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ راہ اللہ صدقہ کرنے سے رجوع کرنا ہے جس سے منع کر دیا گیا ہے. لیکن دو صورتوں میں اس میں ایگزیمپشن ہے. یحییٰ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سنا ایک صاحب نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. وہ بیٹا 20-22 سال کے بعد واپس آیا تو دروازہ نہیں کھولا ہوں کہتا رہا دروازہ نہیں. وہ باہر سے بتایا کہ میں
بیٹا ہوں. کہنے لگے جو راہ میں ہم نے دے دیا تو دے دیا، اب ہم واپس نہیں لے. ایسے بھی لوگ تاریخ. یہ بڑی حوصلے کی بات. لیکن دو صورتوں میں اس میں استثناء ہے. نمبر ایک کہ جب وہ اس کو وقف کر رہا تھا، اس میں ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا. جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا، پھر یہ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یا اس کے ورثہ محتاج ہو جائیں تو پھر اس کے لیے وقت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یعنی بینکرپسی ڈکلیئر ہو جائے. ماڈرن ڈے میں تو ہم اس کو ایسے کہیں گے بینکرپسی ڈکلیئر ہو جائے نمبر ون، یا ویسے ہی حالات سب کو نظر آ رہے ہیں کہ یار اس کے پلے کچھ نہیں بچا، اس صورت میں جو اس نے وقف کیا تھا اس سے وہ فائدہ حاصل سکتا ہے. وقت یاری الواقف غیرہ، اور دستور کے مطابق وقف کرنے والا خود بھی ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے یا کسی اور کو بھی مقرر. اس کے لیے بھی اس کو ٹرسٹ ڈیڈ میں یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقف کا ایڈمنسٹریٹر خود ہوگا. اسی طرح اگر کسی شخص نے اونٹ یا کوئی اور چیز اللہ کے راستے میں وقف کی تو جس طرح اس سے فائدہ دوسرے اٹھا سکتے ہیں، خود وقف والا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے اس کی شرط اس نے وقف کرتے وقت نہ لگائی ہو. اب یہ مختلف اس کی حویلات میں ہے، تعلیقات میں ہے. اور یہاں انٹینشن یہ ہے کہ اگر وقف کی گئی چیز جو ہے اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر جو یہ جو دو کنڈیشنز ہیں یہ مال جائیداد کے اندر. ٹھیک ہے، یہاں پرٹیکولرلی بات ہو رہی ہے اونٹ وغیرہ کی، مویشی جو اس کی بات. حدیث نمبر 2754. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ لے کر جا رہا تھا. آپ سے اس نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جا. اس نے کہا جی یہ قربانی کا اونٹ ہے، یہ اونٹ پہ نہیں ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چوتھی بار بھی فرمایا، چوتھی بار پہ فرمایا کہ اس کو سوار بھی ہو جا، یا اب آپ نے بیل کا کی بجائے بہا کا فرمایا، جس کے معنی بھی وہی ہے، یعنی on to you، افسوس ہے تیرے پہ، اور terrible for you، معنی وہی ہے. اب ہوا کیا ہے اس میں کوئی ریزن لکھی نہیں ہوئی ہے، اس کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے. جو اس کی شرح بھی لوگوں نے کی ہے اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح یہ لکھی ہوئی ہے نیچے 1790 میں گزر چکی ہے. اور وقف یہ گیا اونٹ پر واقف کے سوار ہونے کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہے کہ وقت سے واقف کے لیے فائدہ اٹھانا جائز ہے. تو یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا جو قربانی کا اونٹ لے کر جا رہا تھا، یہ یا تو بہت کمزور ہوگا، بیمار ہوگا، یا اس کو کہیں اپنے جسم میں اس کے ٹانگ وغیرہ میں نقص ہوگا. باٹم لائن یہ ہے کہ اس کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہوگی کسی بھی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو سوار ہو جائے، بہتر اس سے
کہ اب تکلیف اٹھائے تو وہ سوار ہو جائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو نوجوان جو ہیں ایک بزرگ کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان بزرگ سے چلا نہیں جا رہا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ منت مانی تھی کہ پیدل مسجد الحرام جائیں گے تو وہ منت پوری کر رہے. تو آپ سے فرمایا کہ تمہارے اس طرح کرنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا سوار ہو اور جاؤ. سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کئی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی، بلکہ کہنا چاہیے اگر اس کی صحیح بات کی جائے تو وہی ہے کہ ہمارے اندر سے نا ابھی ہندو رنگ گیا نہیں. یہ ہندوؤں میں ہے. میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا جو حدیث سنائی، میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ ہندوؤں میں ہے کہ جی میں پیدل چل کے جاؤں گا، میں یہ منت مانوں گا، میں یہ کروں گا. وہی رنگ ہمارے اندر ہے کیونکہ اکٹھے رہتے تھے سارے. وگرنہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں گے میں پیدل بابا صاحب جاؤں گا تو میرا یہ کام ہو جائے. اور منت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ یہ کنجوس سے جو ہے نا خرچہ کروانے کے لیے، کیونکہ کسی دوسرے حال میں اس نے غریبوں کو کھلانا کچھ نہیں تھا، لہٰذا وہ اس طرح کھلائے. وگرنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ منت مانے کہ وہ یہ میں دے کے بانٹوں گا تو میرا کام ہو جائے. صرف وہ منت تھی جو اللہ کی راہ کے لیے مانی گئی تھی، اور وہ تھی حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام کی کہ جی اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تیری خدمت میں لگا دوں گی. وہ ایک علیحدہ چیز تھی. اور وہاں پہ بھی خرچہ نہیں تھا، جو پیدا ہونا تھا وہی دینا تھا اللہ کی راہ میں خدمت کے لیے. تو وہ کنجوس سے پیسہ نکلوانے کے لیے، غریبوں کو بلانے کے لیے. یہ حدیث شریف ہے. اس لیے احتیاط کیا کرو ایسی کوئی بھی چیز منت ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو بڑی آفل سی ہو. مطلب بعض ایسی میں ننگے پاؤں جاؤں گا تو میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ویسے بھی رحمت فرما دے گا. ہے نا؟ اگر آپ اللہ کو سجدہ کریں تو کچھ بات بنتی ہے کہ ہاں اللہ کی عبادت کی ہے. یہ اللہ کو تمہارے ننگے پاؤں چلنے کا کیا فائدہ؟ کیا اس کو کوئی عبادت ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے. میکسیمم یہی ہے کہ جی میں نوافل ادا کروں، ٹھیک، یا غریبوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے. ویسے تو کھلانا نہیں ہے، اس طرح کھلانا ٹھیک ہے. فرض کریں وہ دادا صاحب کہ جی میں قرآن خوانی کرواؤں گی ان کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے اللہ میرا یہ کام کرے، ٹھیک ہے. وہ بات تو بنی نا. ویسے ہی جی میں ادھر چادر چڑھاؤں گی تو میں یہ کروں گا. چلو چادر بھی اللہ والے کی قبر کی ایک تعظیم ہی ہے. اینی وے، اب یہ اس میں جو ہے وہ ہوا یہی ہے جو اللہ کے حکم سے سمجھ میں آ رہی ہے. باقی اللہ کے بہتر جانتا ہوں، اللہ علیہ السلام کہ اس کو دیکھا گیا ہوگا کہ اس پہ چلنے میں دشواری ہے تو اس کو یہ بھی اجازت دے دی کہ قربانی کے اونٹ پہ بیٹھ جائے. سو اس سے مسئلہ یہ عکس ہوگا، استدلال یہ دیا جائے گا کہ اگر اس کو بہت سخت ضرورت ہے تو وہ وقف شدہ چیز کو استعمال کر سکتا ہے. اور یہ وہی بنے گا جو یہاں پہ ہم نے سیکنڈ شرط دیکھی، یہ یہ یہی بنے گی، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی. سو یہاں جو امام بخاری نے یہ اونٹ وغیرہ کے معاملے میں کہا کہ اگر وقت کو ضرور نہ پہنچے، یہ تو ایسی شرح ہے کہ جی اگر شرط نہ بھی لگائی ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے.
یہ وہ چیز ہے جہاں بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ایسا آ جائے کہ جہاں لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو، وہاں اس نے بے شک شرط نہیں رکھی تھی، بٹ ایون دین اس کو استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے، ان نارمل سرکمسٹانسز اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا ہے وہ بغیر کسی مصلحت کے نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ یہ کر دیتے نا کہ میرا کہنا کافی ہے، بڑے مسئلے کھڑے ہو جانے۔ ہاں وہ بڑی، بس انہوں نے کہہ دی، بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کے اندر لاجک رکھی ہے نا، تو پھر قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی لاجک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تبھی اس کو الاؤ کیا کہ جب اس کو چلنے میں دشواری تھی، یس، ورنہ یہ کہہ دی کہ جی وہ آپ یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہیں، اس کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصلحت اور اس کی جو بیس ہمیں ملے گی، چاہے وہ سائنٹیفک ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ اسپریچل ہو، چاہے وہ لیگل ہو، وہ ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ویلا کا، اصل میں یہ لفظ ہے، یہ ویل، ویل الکل، تباہی ہے، وہ یہ تباہی کے لیے وہ وانٹ۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ ورڈ ہے، کا تو آگے یو کے لیے ہے نا، وائی اور یو کے لیے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 2755، یہ بھی وہی ہے جو پیچھے حدیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ 1699 میں گزر چکی ہے۔ اگر وقف کرنے والا مال وقف کو دوسرے کے حوالے نہ کرے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقف تو کر دے لیکن اپنے اس کو کنٹرول میں رکھے۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر واقف وقف شدہ شے کو اپنے قبضے سے نکال کر دوسرے کو نہ بھی دے تو وقف کرنا جائز ہوگا، وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا قول ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ان حضرات نے کچھ اموال وقف کی اور ان کو اپنے قبضے میں رکھا، اور وہ اس میں سے صدقہ کرتے تھے اور نفع بھی حاصل کرتے تھے، یعنی وہ جو زمین تھی، جو کچھ بھی تھا، اس میں سے وہ اپنے لیے بھی کر لیتے تھے اور ابھی کر، حضرت عمر، حضرت علی، سید فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ امام محمد نے کہا کہ جب تک وقف شدہ شے دوسرے کے قبضے میں نہیں دی جائے گی وقف صحیح نہ ہوگا، یہ امام محمد کا ورڈکٹ ہے اس کے بارے میں۔ اگر فتویٰ مشکل لفظ لگے اور انگلش ایزی لگے تم لوگوں کو تو دیٹ مینس ورڈکٹ، ٹھیک ہے، صرف اس کے اندر بعض اوقات وہ لگا دیتے ہیں کہ جورسٹ ورڈکٹ، ورنہ ورڈکٹ بھی جو ہے دیٹس امام طحاوی نے کہا کہ وقف غلام کا اطاعت کرنے کے مشابہ ہے، کیونکہ ان دونوں میں اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو کسی چیز کا مالک بنا دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ صرف قول سے نافذ ہو جاتا ہے اور اس پر قبضے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ہبہ سے ممتاز ہے، یعنی اس سے علیحدہ چیز ہے، یہ ممتاز یوز کرتے ہیں لیکن وہ اس کے معنی ہمیں ویگ ہیں، مطلب دھندلے سے ہیں۔ ممتاز جو ہے دوسروں سے جدا، 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 ڈفرنٹ، کیونکہ اس میں کسی شخص کو مالک بنایا جاتا ہے ہبہ میں، اس لیے وہ بغیر قبضہ دیے مکمل نہیں ہوتا۔ سو ہبہ میں اور وقف میں یہ ڈفرنس ہے کہ ہبہ میں ملکیت اور پوزیشن دونوں ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
جبکہ وقف کے اندر صرف ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے، اگر پوزیشن نہ بھی دیے جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ملکیت جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہوتی ہے۔ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی اپنی زمین وقف کی اور فرمایا کہ اگر اس میں سے اس کا متولی بھی کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہاں آپ نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی، یعنی کوئی اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا کہ خود آپ اس کے متولی ہوں گے یا کوئی دوسرا ہوگا۔ تخصیص خاص کرنا، اسپیسیفائی کرنا، جو ہم کہتے ہیں نا بالخصوص، یہ وہی ہے، وہی چیز ہے اس کی۔ اب یہ جو عبارت ہے یہ والی جس کے جو امام نے پڑھا نیچے، بیان عمر اوقف کالا لا جناح علی من ولی، یہ والا جتنا بھی ہے یہ امام بخاری کی عبارت ہے کہ انہوں نے جس قول سے استدلال کیا وہ 2737 میں ہے کہ جب وقف کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین اپنی خیبر کی جو آپ کو ملی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقف کردہ شے کو اپنے قبر سے نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں ڈیلیور بھی کر دو، ان کے پوزیشن میں دے دو۔ اس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وقف قبضہ ترک کیے بغیر بھی جائز۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنی زمین باغ بے رہا صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عزیزوں کو دے دو۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور چچا کے لڑکوں میں بانٹ دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ ہم پہلے اس کو کر چکے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وقت جو ہے قبضہ ترک کیے بغیر بھی جائز ہے۔ اس میں اس بات میں کوئی حدیث کوٹ نہیں کی گئی، امام بخاری نے صرف تعلیقات جو ہے کوئی لکھی۔ اس کو ہم یہاں آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ وقال اللہ واللہ رسول علیہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔